بیسیکلی یہ وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی، اس میں 2 چیپٹر ہیں۔ ایک تو ہے جو حج امور کو دیکھتا ہے، دوسرا ہمارا انٹرفیتھ ہارمنی کا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو معاملہ ہوا اس میں بھارت نے ایک غیر ذمہ واری کا بڑا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس پہلگام واقعے کو اسلام سے جوڑا۔ مودی جو ہے اس کا پاسٹ آپ دیکھیں کہ انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ جی بالکل۔ وہ کشمیر میں آج بھی مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، ان کو عقوبت کھانا بنا دیا ہے۔ کیا ہمارے ہاں اقلیتوں کو حقوق مل رہے ہیں ان کے؟ بالکل ریئلسٹکلی بتائیے۔ سب سے زیادہ ہمارا جو کمیونٹی فیس کرتی ہے یا جو مایوسی کا شکار ہوتی ہے، فورس کنورژن ایک میں مثال دیتا ہوں، جی وہ جی، ایشوز سندھ ہوتے کے ہیں اندر سندھ کے اندر، ساؤتھ پنجاب میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہو، ایسٹر ہو، دیوالی ہو، ہولی ہو، عید المیلاد النبی ہو، ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ میں سمجھ ہندو جو ہیں 70% زیادہ جو ہے بابا گرو نانک کو مانتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل کھڑے رہے، نظریے کے ساتھ جڑے رہے، لیکن وہ نظریہ اب کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے ملک کا سوچا، ہم نے سیاست کا نہیں سوچا، اور ہم پانی کی طرف گئے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ پانی کی طرف آپ گئے لیکن مسلم لیگ نون کا نظریہ ڈوب گیا؟ میرے خیال نواز شریف صاحب اب ایک بڑا لیڈر بھی ہے، بڑا انسان بھی ہے، اور بڑا قد بھی ہے اس کا۔ اب وزیر اعظم وہ بنانے کی پوزیشن میں، وہ کنگ میکر ہے۔ آج وہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ادارہ، فوج، فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، وہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آج ایک حکومت کے ایک بہت اہم وزیر کھیل داس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ان کے پاس جو وزارت ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ہے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ موضوع شاید ہی پاکستان میں کوئی ہو۔ ان کی وزارت کیا کر رہی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا عزائم ہیں، ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، ان سارے موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ کھیل داس کوہستانی صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے آپ تشریف لائیں۔ تو تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ آپ کی وزارت کے پاس بنیادی کام کیا ہے آج کل؟ عمار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور آپ سے ایک پرانا تعلق ہے، بلکہ مشکل وقت کا تعلق ہے جب جو یہ ہمارا تعلق جڑا، جب مسلم لیگ نون عطاب کا شکار تھی۔ جی جی، تو آپ جیسے جمہوریت پسند دوست جو ہیں، ساتھی، دانشور، صحافی، ایک حق کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہم نے آپ کی رہنمائی میں سیکھا بھی ہے۔ بیسیکلی یہ وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی، اس میں 2 چیپٹر ہیں۔ ایک تو ہے جو حج امور کو دیکھتا ہے، جو سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے عمرہ ہو یا حج ہو جو پاکستانی جاتے ہیں، دوسرا زائرین جو ہے عراق، ایران، وہ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ونگ ہے ہمارا، دوسرا ہمارا انٹرفیتھ ہارمنی کا ہے۔ اس میں ہمارا جو اویکیو ٹرسٹ بھی آتا ہے، جو یہاں سے مائیگریشن کر کے لوگ چلے گئے تھے، ان کی زمینیں چھوڑ کے گئے تھے، ان کی پراپرٹیز اور مندر، گرودوارے، جو ہماری وزارت کے دیکھتی ہے اس کو۔ تو یہ 2 الگ جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی اور مذہبی امور الگ چیپٹر ہیں، دونوں کو وزارت مذہبی امور ایک ہی جو ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر سردار یوسف صاحب ہیں، میں اس کے ساتھ اسٹیٹ منسٹر ہوں۔ تو بنیادی طور پہ میں تو میری کوشش ہے کہ یہ ملک کے اندر مذہبی ہم آہنگی، مختلف مذاہب میں، مذہب کے اندر مختلف فرقے، جو بدقسمتی سے آج ہم شکار ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک پالیسی ہم نے بنائی ہے، اور ہماری کوشش سب کو ایک ساتھ بٹھائیں، تاکہ یہ تفریق، یہ نفرت، یہ تقسیم ختم ہو معاشرے سے۔ اور دوسری میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ایک عالمی ایشو بھی ہے، سرحدوں سے باہر بھی مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ میں مثال دوں گا، جو حالیہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو معاملہ ہوا، اس میں
بھارت نے ایک غیر ذمہ واری کا بڑا مظاہرہ کیا. بالکل درست ہے. میرا تعلق ہندو برادری سے، میرا ہندو مذہب سے تعلق ہے، میں پاکستانی ہوں. انہوں نے اس پہلگام واقعے کو اسلام سے جوڑا، کوشش کی، ایک اسلام کو نشانہ بنایا، اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ جوڑا کہ یہ دہشت گردی ہے جو مسلمان کر رہے ہیں. میں نے جہاں تک پڑھا ہوا ہے، میں نے اسلامیات پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں اسی قسم کسی جبر کی، کسی دہشت گردی کی، کسی اس قسم کے فتنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات مسلمانوں کو جوڑنا، تیسری بات پاکستانیوں کو جوڑنا. تو سب سے جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں وہ پاکستان ہوئے ہیں، اور پاکستان ظاہر ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو 90,000 جس ملک کے لوگ اس دہشت گردی کا شکار ہو گئے، ان کی زندگی، قیمتی زندگی، جو فورسز ہو، عام شہری ہو، اور آج بھی ہم جو ہے دہشت گردی کی جو آگ ہے اس کو بجھا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی فورسز، پاکستان کے ادارے، جس میں ہم نے معیشت نے بھی قیمت ادا کی ہے، ہمارے وسائل نے بھی قیمت ادا کی ہے، اور دنیا کی جنگیں ہم نے لڑی ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا واضح موقف ہے، اور اس کو الحمدللہ اس وقت تسلیم بھی کیا گیا کہ پاکستان واقعی دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان کی قربانیاں ہیں. اس کو اس تناظر میں جوڑنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اگر بھارت اور پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی بھی ہے، تو ہندو مذہب یا اسلام میں کوئی لڑائی نہیں ہے، دو مذہبوں کی لڑائی نہیں ہے. صحیح. دو ملکوں کی ضرور ہے، پالیسیز پہ ہے، مگر بھارت جو ہے، جو کس زمانے میں ہم نے سنتے تھے چھوٹے کہ سیکولر ملک ہے، وہاں پہ جمہوریت بھی بڑی اسٹرانگ ہے، تو وہ کہاں گیا سب کچھ؟ اور اس کو دو مذہبوں کو آ کے ٹکراؤ کرنا، دو مذہبوں کو آپس میں لڑانا، دونوں جو بھارت میں 1.25 ارب کی آبادی ہے، پاکستان میں 25 کروڑ آبادی ہے، ان کو آپ اس خطے کو پورا اس میں مذہبی تفریق میں، نفرت میں اس کا شکار کرنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک گناہونی حرکت ہے بھارت کی، اور خصوصاً مودی کی، کیونکہ مودی جو ہے اس کا پاسٹ آپ دیکھیں کہ انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کیا. جی بالکل. وہ کشمیر میں آج بھی مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، ان کو عقوبت خانہ بنا دیا ہے. تو یہ انسانی حقوق کے علمبردار، میں تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس سیکولر، نام نیا سیکولر کی طرف. اچھا، دوسری طرف آئیں کہ جب یہ پہلگام ہوا، پاکستان نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کاکول میں جو تقریر کی، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم آئیں، ہم نے قیمت ادا کی ہے، اور جو پہلگام میں ہوا ہے کوئی تیسرا فریق بیٹھ جائے. اگر پاکستان پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، میڈیا یا وہاں پہ جو بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بھی ہم تیسرے فریق کو بٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کا میرے خیال میں اس وقت ان کو، مودی کو چاہیے تھا کہ اس کا مثبت پہلو دیکھتے اور اس کو ویلکم کرتے، مگر یہ نہیں کیا. وہ اس کو یہ تھا کہ میں اس کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر یہ کوئی اپنی جو ہے جنگ میں جو مسلط کرنا چاہتا تھا، یا جو جاریت کرنا، ابھی میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے پہلا اٹیک پاکستان میں کیا، وہ ہمارے مدارس پہ کیا، اور وہاں پہ ہماری خواتین، بچے، ان کو شہید کیا. مطلب ایک اتنا وہ آگے مذہب اسلام کی دشمنی میں نکل گئے کہ انہوں نے یہ کیا. اور میں اب دنیا کو یہ، اب میرے ٹاسک میں نے لیا ہوا ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہوں، میں پاکستانی ہندو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے واضح موقف دیا. ڈی جی ISPR، انفارمیشن منسٹر نے کھل کر آ کے کہا کہ ہم بھارت میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم کسی مندر پہ حملہ نہیں کریں گے، کسی مذہبی ہندوؤں کی عبادت گاہ پہ انڈیا میں حملہ نہیں کریں گے، ہم کسی سویلین پہ حملہ نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو مذہبی ہم آہنگی کا جو مثال قائم کیا ہے، دنیا میں اس کا مطلب کوئی مثال نہیں ہے. تو یہ ہمارا نیریٹو ہے، یہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان. تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے دنیا. اسی طرح ہمیں یہ، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ملک کا نہیں، سرحدوں سے باہر بھی مذہبی ہم آہنگی بڑھانی ہے. اس کے جو چیلنجز ہیں، جو اس کو دیکھنا چاہیے. جس طرح اسلام فوبیا کا کچھ ملک جو ہے شکار ہیں، تو آپ کسی کے مذہب پہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اس کی تضییق کرتے ہیں،
تو ظاہر ہے انسان جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ہر کوئی اپنے مذہب سے. میں اپنے مذہب سے جڑا ہوں, آپ اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے, دیکھیے ہم آپ سے نا 2-3 حوالوں سے بات ہو سکتی ہے, اور میری خواہش یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ہر حوالے سے بات کی جائے. مذہبی امور کے حوالے سے ہی بات ہو سکتی ہے, یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ہی بات ہو سکتی ہے, مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہی بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک میں یہ ضرور بات پوچھنا چاہتا ہوں, اقلیتوں کے حقوق ہمارے آئین میں بھی ہیں اور آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہ ہے. کیا ہمارے ہاں اقلیتوں کو حقوق مل رہے ہیں ان کے؟ بالکل ریئلسٹکلی بتائیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی اسپیچ ہے وہ ہمارے لیے دستاویز ہے, اور اس میں ہماری عبادت گاہوں کو ہماری رسومات ادا کرنے کے لیے پورے حقوق ہمیں دیے گئے ہیں. ہمیں پورا حقوق ہے کہ ہم پاکستان کے جو باقی شہریوں کے حق ہیں ان سے. ہمارے مسائل ہیں ضرور, دنیا کے ہر مائنارٹی کے جہاں پہ بھی آپ مائنارٹی بستی ہے وہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں ڈفرینٹ مسائل ہیں. وہ ہماری گورننس سے جڑے ہوتے ہیں, وہ انصاف سے جڑے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارا جو کمیونٹی فیس کرتی ہے یا جو مایوسی کا شکار ہوتی ہے, فورس کنورژن ایک میں مثال دیتا ہوں, جی وہ جی ایشوز سندھ ہوتے کے ہیں اندر سندھ کے اندر, ساؤتھ پنجاب میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں. تو اس میں 12 سال 14 سال کی بچی کو اٹھا کے کنورٹ کر لیا گیا. تو جب وہ قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال سے بچی کوئی بھی شادی نہیں کر سکتی, اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے اس کو سیف ہاؤس میں رکھا جاتا ہے یا جو بھی قانون کہتا ہے, مگر بدقسمتی سے قانون میں عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. عدالتوں میں جب وہ لڑکی پیش ہوتی ہے وہاں پہ جج بھی خوفزدہ ہوتا ہے, پھر اس طرح کے فیصلے آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک قانون کا انصاف کا ہے. اگر انصاف اس ملک میں 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو بھی نہیں ملتا ہے تو میں پھر کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ مجھے. ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں نا جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت شدت پسند ہو گئے ہیں. تمام مذاہب بنیادی طور پر امن کا پیغام دیتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی روایت پیدا ہو گئی. یہ سماجی مسئلہ ہے, اس کا کیا حل سوچا ہے؟ ظاہر ہے آپ نے ہی سوچنا ہے نا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مذہب اس قسم کی اجازت نہیں دیتا ہے. مذہب, آپ نے صحیح فرمایا, امن, شانتی, پیار, محبت کی درس دیتا ہے, انسانیت کا درس دیتا ہے. اگر ہم مذہب پہ چلیں, مذہب جو ہمارے عقیدے ہیں اس پہ چلیں, تو میں سمجھتا ہوں کوئی ہمارے لیے ایشو نہ ہو. ہم اگر اپنی مرضی کے خواہشات کے حساب سے اس کا تشریح کریں گے تو پھر ظاہر مسائل بڑھتے ہیں. تو یہ ظاہر یہ تھوڑے لوگ ہیں یہ جو, مگر اس کی جو شدت پسند کے لوگ تھوڑے ہیں, آواز چھوٹی ہے, مگر اس کو بیک اپ زیادہ آ جاتا ہے جب کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, یا جو فرقوں میں یا کوئی مذہبوں میں. تو یہ معاشرے کا فرض ہے, ہر کسی کا فرض ہے, ہر فرض تو ہے, سیاستدانوں. لیکن اس کے لیے آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے اس شدت کو کم کرنے کے لیے, سوسائٹی کو نارملائز کرنے کے لیے؟ ہم نے میں نے آپ کو فرمایا کہ ہم ہر جو تمام مذہبی اسکالر ہیں, مذہبی رہنما ہیں, مذہبی, ہم نے رمضان کا مہینہ ہو, ایسٹر ہو, دیوالی ہو, ہولی ہو, عید المیلاد النبی ہو, ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم سب کو بلاتے ہیں, کانفرنس ہوتی ہے, ہم ڈائلاگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس میں جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کے فالوور بھی ہوتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کو بٹھا کے, پبلک کو بٹھا کے, جیسے یہ ایک بات کرتے ہیں. اور اس موجودہ جو صورتحال میں آپ کو بتاؤں, اس وقت بہت اچھا پاکستان کا ایک امیج بنا ہے اس جنگ کے بعد, جو پاکستان کا کردار ہے. اور انشاءاللہ جو چیلنجز ہیں جس کا آپ نشاندہی کریں گے, اس کو ہم اسی طرح ڈائلاگ سے, بات چیت سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اور کچھ نہ, میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی ہر کوئی اپنے مذہب سے چلے, مذہب کا غلط استعمال نہ ہو. اچھا, یہ بھارت کی طرف سے ایک اسٹریٹجی کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو سکھ یاتری پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں پر آتے تھے ان کو روک دیا گیا ہے, اس کے بارے میں کچھ؟
جی بالکل، ابھی کرتارپور میں جو دربار صاحب ہے اس میں ایک فنکشن ہونا ہے، فیسٹیول ہونا ہے، جہاں پہ بابا گرو نانک کا جو ننکانہ صاحب میں ہر سال جو جنم دن منایا جاتا ہے، پوری دنیا سے بھر سے سکھ آتے ہیں، بھارت سے بڑی تعداد میں سکھ آتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے ان کی مذہبی رسومات کے لیے ان کے راستے میں رکاوٹ کر دی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان آئیں اور اجازت نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ اگر کرکٹ میچ میں ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں. وہ بھی لگتا ہے اب صحیح نہیں کھیل سکتے، ہاتھ ملانے سے تو بھارتی ٹیم اگری نہیں کرتی. دیکھیں یہ مودی سے آپ کچھ بھی توقع، میں تو ایسے کوئی توقع نہیں رکھتا ہوں. فاشز اس کی ہے، اور یہ کھلاڑیوں پہ بھی انہوں نے یہ جبر کیا ہے. یہ ان کی ہدایت ہوگی، ان کی پالیسیز ہوگی. جب آپ کی ریاست کی اس طرح کی پالیسی ہو، مودی کو یہ بھی پتہ نہیں، بابا گرو نانک کو ماننے والے سکھ تو ہمارے بھائی ہیں، جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، جس میں سمجھ ہندو جو ہیں 70% زیادہ جو ہے بابا گرو نانک کو مانتے ہیں. اور اگر کوئی ہسٹری نکالنا چاہیں آپ، ننکانہ صاحب میں جب جنم استعمال ہوتا ہے، اگر 1,00,000 لوگ ہوتے ہیں اسے 90,000 ہندو آتے ہیں، اور ہندو جو ہے بابا گرو نانک کو مانتے ہیں. ہندو دھرم اگر آج محفوظ ہے، ہندو دھرم اگر سناتن دھرم ہے، تو وہ بابا گرو نانک کی جدوجہد کی وجہ سے، وہ گرو گوبند سنگھ کی جدوجہد قربانیوں کی وجہ سے. ورنہ یہ مذہب نہیں ہوتا ہے جس کی یہ غلط تشریح کر رہا ہے، پرچار کر رہا ہے مودی کو. تو میں سمجھتا ہوں ہندو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندو مذہب بچا کیسے ہے، کس نے بچایا. اور بابا گرو گرنتھ صاحب جو ہے، شری گرو گرنتھ صاحب 10ویں پاتشاہی، یہ ہمارا حاضرہ حضور گرو ہے. یہ ٹھیک ہمارے ہے. لیے ایک حکم ہے کہ ہم سب ہندو، سب سکھ، جو بھی اس کو ماننے والے. اور بابا گرو نانک کے تو مسلمان بھی ادب کرتے ہیں، جی احترام کرتے بالکل، ہیں وہ، بالکل کیونکہ کرتے ہیں. بابا گرو نانک کے فلسفہ انسانیت ہے، ہاں، محبت ہے، پیار ہے. اس ایک کے سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ملا کے جواب دیجیے. مذہب کے حوالے سے سب سے زیادہ متشدد کارروائیاں بھارت کی جانب سے ہوتی ہیں. وہاں پر نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ. تو پھر الزام یہ پاکستان پر لگاتے ہیں. بالکل، دیکھیں وہاں پہ مسیحیوں کے ساتھ بھی اسی طرح ناروا سلوک ہے، سکھوں کے ساتھ، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ. اور یہ شدت جو ہے مودی کے آنے سے زیادہ بڑھی ہے. یہ جو بی جے پی ہے یا جو ان کی شدت پسند ہے، ان کی کارروائیاں آپ دیکھتے ہیں آئے روز. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا جو ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور شاید ہم نے بھی اسی طرح کام نہیں کر سکے کہ ہم ان کا جو چہرہ اصل ہے وہ اب آ کے ہم نے دکھایا ہے دنیا کو. ٹھیک. 78 سالوں کے بعد اب جو یہ موقع اللہ نے پاکستان کو دیا اس جنگ میں، جو ہمارے یہ کامیابی ہوئی، وہاں پہ یہ بھی کامیابی ہوئی کہ یہ بھارت کر رہا ہے. بھارت جو سفارتی طور پہ آج تنا ہوا ہے، اس میں سمجھتا ہوں پاکستان کے موقف کو اس کو تسلیم کیا گیا ہے. اور جو کچھ بھارت اقلیتوں کے حوالے سے وہاں پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، یا کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں، ایک بھربریت ہے. تو یہ بالکل انسانی حقوق کے علم برداروں کو، ان دنیا کے ملکوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، تو میں سمجھتا ہوں انسانی المیہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ اب ظاہر مذہبی امور بھی آپ کا موضوع ہے. حج اور عمرہ کی پالیسیز میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے؟ 2026 کی جو حج کی پالیسی ہے وہ تو ہم نے ہوگی جاری، مگر آئندہ کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح، جس طرح یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا اس کو دیکھنے کے لیے مزید جو اس دفعہ جو 2025 کا حج تھا، لوگ بڑے مطمئن ہیں، بڑا اچھا ہوا ہے، اس کو سب نے اپریشیٹ کیا. بڑے اچھے اقدامات کیے گئے حکومت پاکستان کی جانب سے، وزارت مذہبی امور کی جانب سے. میں ایک سمجھتا ہوں، میرا ہندو مذہب سے تعلق ہے کہ حج آج بھی مہنگا ہے. اور یہاں پہ لوگ 20 سال 30 سال پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ پھر وہ جا کے یہ حج، کر سکیں. اور ان کی عمر گزر جاتی ہے. حالانکہ حج جو ہے جوانی میں کرنا چاہیے. اس کی بڑی وجہ ہے پھر موسم کا بھی ہوتا ہے. جب بزرگی میں بندہ جاتا ہے تو بڑی تکلیف دیکھتا ہے. مگر ظاہر انسان کا ایک عقیدہ ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی، جو ہر مسلمان کی خواہش ہے. تو اس کو ہماری کوشش ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ
اس کو آسان بنانا چاہیے تاکہ نوجوان بھی جائے، جو اس کے بعد اتنے وسائل ہوں کہ وہ انتظار نہ کریں۔ اس طرح ہمیں بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری پالیسیز بھی ہم بنا رہے ہیں کہ کس طرح جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اور جو اتنی 20 سال 30 سال اب گھر کے 5 لوگ جائے تو میں سمجھتا ہوں اتنے پیسے تو کسی کے پاس، اور ان حالات میں لوگوں کو جہاں مہنگائی بھی ہو، جہاں پہ ہمارے لیے معاشی چیلنج ہیں، اس میں اتنا افورڈ کرنا، تو کئی لوگ یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اگر وقت پہ کی جائے اچھے، جس طرح 2013-14 میں بہت سستا تھا بڑا، تو ابھی ظاہر ہے اس میں ہمارا ڈالر کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی ہے، جہاں مہنگا ہوتا ہے سفری سہولتیں جو وہ بھی مہنگی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایزی بنایا جائے۔ سستا کیا۔ اچھا، تھوڑی سی بات مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ہو جائے۔ میاں صاحب کہاں ہیں؟ آپ کے تو بڑے محبوب لیڈر ہیں، اور آپ نے بڑی سٹرگل بھی کی ہے، اور میں بڑا معترف ہوں۔ وہ جو مشکل وقت تھا نا نون لیگ کا، اس میں سچی بات ہے بہت زیادہ لوگ نہیں ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل کھڑے رہے، نظریے کے ساتھ جڑے رہے۔ لیکن وہ نظریہ اب کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات نواز شریف صاحب ہمارے دل میں، ہم نواز شریف صاحب کے دل میں، اور ہمارا رابطہ بھی ہے۔ میں اگر آج اس مقام پہ ہوں، اگر اس پوزیشن میں ہوں، اس میں اس کے پیچھے نواز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، پارٹی کی سینئر قیادت ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور ان کی وجہ سے ہوں۔ جو بات نظریے کی بات ہے، دیکھیں یہ جو 2022 میں نو کانفیڈنس موو کرنے جا رہے تھے، بلکہ میں آپ کو 2019 میں گیا تھا، لندن گیا تھا جب باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، تب میاں صاحب بھی ادھر تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے لیڈر کے وہ بھی ادھر تھے۔ تو میں میاں صاحب سے تو میری ملاقات اس 2019 میں نہیں ہو سکی تھی، مگر شہباز شریف صاحب سے ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف آگ تھی، دوسری طرف پانی تھا۔ آگ یہ ہمیں یا آگ کی طرف جانا تھا یا پانی کی طرف جانا تھا۔ آگ وہ تھی کہ ملک جو ہے جس نیج پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا، یہ جو ملک کے حالات، گورننس اس وقت جو عمران خان ناکام ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے پھر اگر حکومتیں ناکام ہوتی ہے، ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے، یا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یا سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ہماری پرائرٹی ملک ہونا چاہیے، سیاست بعد میں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ملک کا سوچا، ہم نے سیاست کا نہیں سوچا، اور ہم پانی کی طرف گئے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ پانی کی طرف آپ گئے لیکن مسلم لیگ نون کا نظریہ ڈوب گیا؟ نہیں، نظریہ نہیں ڈوبا ہے، مگر ہم بھی نہیں ڈوبے ہیں، ہم نکل آئیں گے۔ پانی میں جو بندہ جاتا ہے تو کوئی مدد کرنے بھی آ جاتا ہے، اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، پانی میں تیرنا بھی بندہ جانتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، آگ سے نہیں نکل سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، ٹھیک۔ ملک ہے تو جمہوریت بھی ہے، اگر ملک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے جتنی زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، مجھے بھی یہ، آپ کو بھی، سب کو فیل ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دل میں وہ ضرور افسوس، دکھ وہ ہے، وہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا ہو، وہ اس کے خلاف جو انتقام لیا گیا، جس انداز سے لیا گیا، یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم اس ملک کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، جو انہوں نے اس ملک کو دیا ہے، آج بھی اگر ہم جنگ میں کامیاب ہوئے تو یہ ایٹمی طاقت ہے ہماری، ایٹمی طاقت۔ یہ اگر نواز شریف صاحب تجربہ نہیں کرتا تو $5 ارب لے لیتا کلنٹن سے، تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ لیکن اس دکھ کا ازالہ یہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنتے؟ میرے خیال نواز شریف صاحب اب ایک بڑا لیڈر بھی ہے، بڑا انسان بھی ہے، اور بڑا قد بھی ہے اس کا۔ اب وزیر اعظم وہ بنانے کی پوزیشن میں، وہ کنگ میکر ہے۔ اگر بھائی کو اس نے وزیر اعظم بنایا ہے تو اچھا فیصلہ ہے اس کا، بیٹی کو اگر وزیر اعلیٰ بنایا تو یہ ایک بڑے کی یہ ذمہ داری بھی ہے، فیملی کو، پارٹی کو جوڑنا، چلانا، اور ظاہر ایک وقت آتا ہے بندہ فیصلہ کرتا ہے، عمر ایک ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں آنے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نیریٹو دیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے،
تو میں نے میں پارلیمانی بورڈ کا بھی ممبر تھا، الیکشن سے پہلے میں نے اجلاس میں میٹنگز میں جو میں نے محسوس کیا، مجھے لگ رہا تھا، بلکہ 21 اکتوبر کی نواز شریف صاحب کی تقریر آپ سن لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو لیکن کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوا، 2 دن پہلے آپ نے پورے اخبارات میں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اناؤنس کی ہے، تو کنفیوژن تو وہاں سے پیدا، ہم نے تھوڑی پیدا کیا، آپ لوگوں نے پیدا دیکھیں کی. یہ پارٹی کی اسٹریٹجی تھی، اسٹریٹجی پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیاست میں یہ ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر یہ سب کچھ ہم نہ کرتے، اگر آج ہم حکومت بھی نہ لیتے تو ملک کہاں ہوتا، ہم کہاں ہوتے، حالات کہاں ہوتے. تو یہی وہی جذبہ ہے. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب نے کبھی ذات کے لیے نہیں سوچا. 21 اکتوبر کی تقریر ان کی ایک قومی لیڈر کی تھی، ایک سینئر سیاستدان کی تھی، سینئر لیڈرشپ، اس خطے کے سینئر لیڈرشپ کے حوالے سے تھی، جنہوں نے کہا کہ آئیں مل کر اس ملک کو مہنگائی سے نکالیں، اس ملک کو مسائل سے نکالیں. نواز شریف صاحب اس دن بھی یہ بات کر سکتے تھے نا، مگر ان کو ریئلائز انہوں نے لندن میں ہی کر لیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تبھی انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا، تبھی انہوں نے ایک قدم پیچھے بھی ہٹے. نواز شریف صاحب اگر ہٹے ہیں تو وہ ملک کے لیے ہٹے ہیں، اور اس کو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بہت زیادہ بات الزام لگتا ہے کہ فارم 45 فارم 47 کی حکومت ہے، کیوں اتنی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر الیکشن پہ آوازیں اٹھتی ہے، ہر الیکشن پہ متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہمارے جو خرم دستگیر صاحب ہار جاتے ہیں، میاں جاوید لطیف ہار جاتے ہیں، ایسے کئی ہمارے سعد رفیق صاحب ہار جاتے ہیں، تو گلہ ہمارا بھی بنتا ہے. مگر ہم جب بات نہیں کرتے، میں بار بار یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ملک ملک ملک، ٹھیک. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور 1 پیج پہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. 1 پیج ہر بندہ کہہ رہا ہے آج کل کی بھئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ 1 پیج پہ، بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک 1 پیج تھا، اچانک 1 پیج ختم بھی ہو جاتا ہے. آپ کو اب کوئی خدشہ ہے کہ یہ 1 پیج ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب جو ان کی اسٹریٹجی ہمیشہ رہی ہے، اور انہوں نے جس دانشمندی سے وہ چلتے ہیں، یا وہ گورننس کا اس کا طریقہ کار ہے، یا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، مجھے کوئی ایسے ایز اے سیاسی ورکر کوئی ایسے حالات نظر نہیں آتے. اور میں سمجھتا ہوں وقت یہی ہے کہ ہم سب مل کر جس طرح اس کو 1 پیج کا نام دے، اس کو ہائیبرڈ کا نام دے دیں، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، ہم نے اس میں ڈیلیور کیا ہے. کہاں 23 سے پہلے ملک کھڑا تھا، کہاں آج کھڑا ہے. سفارتی حوالے سے دیکھ لیں، دفاعی حوالے سے دیکھ لیں، معاشی حوالے سے دیکھ لیں. اور اگر ہم ماضی کی طرح ہوتے تو یہ کچھ نہ کر سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا، ریکارڈ کا حصہ ہے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے، عمران خان جب وزیر اعظم تھے، باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو وہ کہتے تھے جتنی ان کو مطلب سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی، اتنی ہمیں تھوڑی بھی ہوتی تو ہم ملک کو آگے لے جاتے. اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آج وہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ادارہ، فوج، فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، وہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مکمل حکومت کی سپورٹ معاشی چیلنجز میں ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، اور مل کر، اور انہوں نے ایک ثابت کیا ہے. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے. ہمیں کوئی اس میں سوچنے کی، کہیں پہ بھی ہمارا خیال نہیں کسی بات میں جاتا ہے. کسی کے جاتا ہوگا وہ ان کی اپنا نظریہ ہوگا. میں ایک ذاتی پاکستانی کی حیثیت میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے ڈیلیور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو رہے ہیں. ہم نے SIFC مل کے بنائی. اور کیا میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا پینٹاگون کو اختیارات حاصل نہیں ہیں؟ کیا امریکہ کو پینٹاگون نہیں چلاتا؟ کیا مشکلات سے وہ نہیں اس بیچ میں آتا؟ تو GHQ اگر ہمارے ساتھ ہے تو کیوں اس میں آئینی حقوق جو آئین ہے اس میں سب کلیئر ہونا چاہیے. ہم نے SIFC آئین کے تحت بنائی ہے نا، اختیارات دیے. تو میں سمجھتا ہوں
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی جمہوریت کو خطرہ ہے، کسی کو سول بالادستی کو خطرہ ہے. ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، مگر جہاں پہ ملک کی بات ہوتی ہے ادھر ہمیں ایک ساتھ مل کے کرائسس ہو یا کوئی مشکلات ہو، جب ہم ڈوب رہے ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں. ابھی KPK میں قیامت آئی ہوئی تھی، فوج تھی نا ہماری کھڑی، تو ادھر فوج ہمیں اچھی لگتی ہے. اگر فیلڈ مارشل کو عزت دے کے، ایک سپر پاور پہلا فیلڈ مارشل ہے اور منتخب مطلب عوام کے امنگوں کے 25 کروڑ عوام کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو یہ کسی نے ہتھیلی پہ رکھ کے نہیں دی ہے، اس کی جدوجہد اس کی کامیابی نے اس کو دی ہے. تو اس کو اگر عزت ملی ہے تو یہ ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے کہ یہ سوال کیا بنتا ہے کہ وزیر اعظم نہیں گئے. وزیر اعظم کا وقت آئے گا جب ان کو بلایا جائے گا، وزیر اعظم بھی جائے گا، وہ بھی ملے گا. بالکل آپ نے درست کہا. ایک آخر میں ایک سوال آپ کا، ہم نے بہت وقت لیا. سوال یہ ہے کہ تمام مذاہب کے آپ منسٹر ہیں، اس حوالے سے اگر آپ پیغام دینا چاہیں، اور ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے اور اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، تو آپ ان تمام مذاہب کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مذہب پہ چلنا چاہیے، اپنے عقیدے پہ چلنا چاہیے. ہمیں اپنی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کوئی تفریق نہیں کرنی، ہمیں تقسیم نہیں کرنی چاہیے. ہمیں انسانیت کی سوچنا چاہیے. جو ہمیں مذہب بھی کہتا ہے، جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے، جو جس کے حقوق ہے اس کو دینے چاہیے. اس سے ہی ہم آگے بڑھیں گے. یہ پاکستان سب کا ہے. بہت شکریہ. اور میں بہت ہی مسرور ہوں کہ آج آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. آپ کا بے انتہا شکریہ. بہت کم نظریاتی لوگ اس ملک میں اب رہ گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. میرے دل میں آپ کے لیے بہت محبت ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.